کیا آپ ایک ایسے حکمران کے بارے میں جانتے ہیں جو بہت سادگی پسند تھا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس قدر اپنی رعایا کا خیال رکھتا تھا؟ کیا آج کے حکمرانوں کو اس کہانی سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیے۔ بادشاہ کو نہ تو شکار کا شوق تھا اور نہ ہی گھومنے پھرنے کا۔ اسے تو بس کھیلوں کے مقابلے بہت پسند تھے۔ وہ ایک سادگی پسند حکمران تھا۔ سال کے 12 مہینے اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے کاموں میں لگا رہتا۔ اس کے وزیر بھی بہت عقل مند اور وفادار تھے۔ اپنے بادشاہ کی نیک خصلت طبیعت کی وجہ سے وہ لوگ اس کی بہت قدر کرتے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ بادشاہ کے اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ عوام خوشحال رہیں۔ عوام خوشحال ہو تو ملک بھی بہت ترقی کرتا ہے۔ جب موسم بہار شروع ہوتا تھا تو اس کے پہلے 7 دنوں میں لوگ جشن مناتے تھے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا تھا اور اب تو اس نے ایک تہوار کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ان 7 دنوں میں ملک کے سارے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر بس خوشیاں ہی مناتے تھے۔ گھروں میں طرح طرح کے پکوان پکتے، نئے کپڑے زیب تن کیے جاتے، تمام عزیز و اقارب ایک دوسرے کے گھروں پر جاتے۔ بادشاہ کو بھی اس جشن کا شدت سے انتظار رہتا تھا۔ اسے سن رکھا تھا کہ اس طرح کے جشنوں پر دوسرے ملکوں کے بادشاہ قیدیوں کو شیروں سے لڑواتے تھے۔ اگر قیدی نے شیر کو شکست دے دی تو اس کو آزاد کر دیا جاتا تھا، ورنہ شیر اس کو اپنا نوالا بنا لیتا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ کسی قیدی نے شیر کو شکست دی ہو۔ بادشاہ کو اس قسم کے کھیل تماشوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ نہایت رحم دل تھا اور انسانوں کی قدر و قیمت جانتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اللہ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو انسان کو اپنے اچھے کاموں سے اس کا ثبوت بھی دینا چاہیے اور دوسرے انسانوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ اس جشن کا بادشاہ اس لیے انتظار کرتا تھا کہ اس کے دوران محل کے سامنے بہت بڑے میدان میں کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے، جن میں لمبی چھلانگ لگانے کے، تیر اندازی، نیزہ بازی، تلوار بازی، پہلوانوں کی کشتیاں، رسہ کشی اور دوڑوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ان مقابلوں میں ملک بھر سے نوجوان شرکت کرتے تھے۔ بادشاہ کو دوڑوں کے مقابلے بہت اچھے لگتے تھے اور وہ ان کو زیادہ دلچسپی سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ دوڑنا صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے صرف کھلاڑیوں کو ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی روزمرہ کی زندگی میں باقاعدگی سے دوڑتے بھاگتے رہنا چاہیے۔ اسی شہر میں ایک بڑھئی بھی رہتا تھا۔ اس کا بیٹا گلفام ہر سال دوڑوں کے مقابلے میں حصہ لیتا تھا اور اول آیا کرتا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت اور اچھے اخلاق کا نوجوان تھا۔ اس دفعہ بھی وہ ان مقابلوں میں حصہ لے رہا تھا۔ کیونکہ وہ ہر سال ان مقابلوں میں شرکت کے لیے آیا کرتا تھا، اس لیے بادشاہ اسے پہچاننے لگا تھا۔ اس کے دوڑنے کا انداز بادشاہ کو بہت بھاتا تھا۔ جب وہ دوڑتا تھا تو یہ گمان ہوتا تھا جیسے کوئی چیتا بغیر آواز نکالے سبک رفتاری سے بھاگ رہا ہے۔ دوڑ کے مقابلوں میں حالانکہ بہت سے نوجوان شرکت کر رہے تھے، مگر بادشاہ کو امید تھی کہ گلفام پالا مار لے گا اور انعام جیت لے جائے گا۔ خدا خدا کر کے کھیلوں کے مقابلے کا دن آیا۔ تھوڑی دیر بعد دوڑ شروع ہوئی۔ دوڑ میں شرکت کرنے والے سارے نوجوان بڑے پرجوش تھے۔ ہر نوجوان کو یہی امید تھی کہ مقابلہ وہی جیتے گا۔ ان نوجوان کی اکثریت کا تعلق امیر گرانوں سے تھا۔ وہ گلفام سے الگ تھلگ کھڑے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ گلفام کو وہ منہ ہی نہیں لگا رہے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہ ایک معمولی بڑھئی کا بیٹا ہے۔ ان کی یہ سوچ بہت ہی بری تھی۔ تمام انسان برابر ہوتے ہیں، امیر غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے پہلے دوڑ میں اول آنے والے کو ایک شاہی تمغہ ملا کرتا تھا۔ اس دفعہ سے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس تمغے کے ساتھ 1000 اشرفیاں بھی انعام میں دی جائیں گی۔ اس اعلان نے کھلاڑیوں کا جوش و خروش اور بھی بڑھا دیا تھا۔ دوڑ اس میدان سے شروع ہوتی تھی اور کھلاڑیوں کو تقریباً 3 کوس کی پختہ راہ گزر پر دوڑنا پڑتا تھا۔ اس پکے راستے کو گولائی کی شکل میں بنوایا گیا تھا۔ اس راہ گزر کے راستے میں ایک دریا بھی آتا تھا اور یہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی گھوم کر بادشاہ کے محل کے قریب سے ہوتی ہوئی اسی میدان میں اختتام پذیر ہو جاتی تھی۔ دوڑ شروع ہونے والی تھی۔ پنڈال میں بادشاہ کے ساتھ ملکہ اور شہزادی بھی موجود تھی۔ ملکہ کو تو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو اس شاہی فرمان کی وجہ سے مجبور تھی جس کے مطابق ملکہ کے لیے لازم تھا کہ وہ عوامی تقریبات میں بادشاہ کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ البتہ شہزادی لمبی چھلانگوں اور تیر اندازی کے مقابلے شوق سے دیکھتی تھی۔ نگارے پر پہلی ضرب لگی۔ دوڑنے والے تیار ہو گئے۔ ان کی تعداد 10 تھی۔
दूसरी ज़रब पर वो मजीद तैयार हो गए और तीसरी ज़रब की आवाज कानों में पड़ते ही सब दौड़ पड़े। तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी और सब लोग शोर मचा मचा कर दौड़ने वालों की हौसला अफजाई कर रहे थे। मैदान से चंद 100 गज की दूरी पर एक मोड़ था। लम्हे भर में सारे दौड़ने वाले नौजवान मोड़ काट कर नजरों से ओझल हो गए। अब बादशाह समेत तमाम तमाशाइयों को इनकी वापसी का इंतजार था कि कब वो घूमकर वापस आए और ये पता चल सके कि अव्वल आने वाला कौन है। बादशाह पहलू बदलकर इस तरफ नजरें जमा कर बैठ गया। सबसे आगे नीले कपड़ों में मलबूस एक नौजवान था। गुलफाम ने तो स्याह रंग का लिबास जेब तन किया हुआ था। बादशाह को बहुत मायूसी हुई। थोड़ी देर बाद दौड़ खत्म हो गई, मगर बादशाह को गुलफाम नजर नहीं आया। वो इनमें था ही नहीं। तमाशाइयों ने जीतने वाले नौजवान को शाबाश देने के लिए तालियां बजा बजा कर आसमान सर पर उठा लिया था। बादशाह की नजर गुलफाम को ढूंढ रही थी। जब इसे इस बात का यकीन हो गया कि गुलफाम इन नौजवानों में मौजूद नहीं है, तो इसने बराबर में बैठे हुए अपने वजीर से कहा, वजीर बातदबीर, हमें वो नौजवान नजर नहीं आ रहा जो गुज़श्ता कई सालों से इन दौड़ों में अव्वल आ रहा था। वो कहाँ रह गया है, जरा मालूम तो कीजिए। वजीर ने उसी वक्त दोनों घुड़सवारों को तलब कर लिया। जनाब, हम इन दौड़ने वालों के पीछे पीछे जा रहे थे, घुड़सवारों ने जवाब दिया। मोड़ काटते ही दरिया शुरू हो गया था। अभी हम दरिया के साथ साथ कुछ दूर ही गए थे कि हमने दरिया के किनारे खड़ी एक औरत को चीखते चिल्लाते हुए देखा। इसका कमसिन बेटा दरिया में गिर पड़ा था और डुबकियां खा रहा था। इसकी चीखों की आवाज सुनकर इन नौजवानों में वो नौजवान जो सबसे आगे था वो रुक गया और फिर जल्दी से इस औरत के पास पहुंचा। इस डूबते हुए बच्चे को इन सब ने देखा था, मगर किसी ने भी रुककर इस औरत की मदद करने की जहमत गवारा नहीं की। इन्हें ये खदशा था कि अगर वो रुके तो मुकाबले में हार जाएंगे। बादशाह ने कहर आलूद नजर इन पर डाली और बोला, हमें ये सुनकर सख्त अफसोस हुआ है। एक इंसानी जिंदगी के मुकाबले में इस दौड़ के मुकाबले की क्या हैसियत थी। तुम सब लोगों को तो ये चाहिए था कि मिलकर इस औरत की मदद को पहुंचते जिसका बच्चा दरिया में डूब रहा था। हम इस मुकाबले को मंसूख करते हैं क्योंकि इसका एक खिलाड़ी इसमें शिरकत नहीं कर सका था। गुलफाम की कहानी हर एक को पता चल गई थी। अच्छे और नेक काम करने वालों की सब इज्जत करते हैं। वो लोग दौड़ का मुकाबला देखने से ज्यादा गुलफाम की एक झलक देखने आए थे। आज तमाशाइयों में गुलफाम के माँ बाप भी थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो मैदान में आया तो एक बार फिर सबने इसका पुरजोश इस्तकबाल किया। दौड़ शुरू हुई और जब इसका एहतताम हुआ तो गुलफाम जीत गया था। बादशाह ने अपने हाथों से इसे तमगा और 1000 अशरफियों का इनाम दिया और गुलफाम अपने माँ बाप के साथ खुश घर चला गया। बादशाह के हुक्म की तामील करते हुए वजीर ने एक अजीम शान हवेली भी इसके हवाले कर दी थी। अब इनके बहुत अच्छे दिन आ गए थे और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगे। मुझे उम्मीद है कि नाजरीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।